آدم نے اتحاد نہیں کیا، آدم نے ظالم سے اتحاد نہیں کیا، آدم نے اس پر گریہ کیا جو بیٹا قتل ہوا، آدم نے اس پر لعنت کی جس نے قتل کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی آدم نے بتایا میرا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر ظالم ہے تو قابل لعنت ہے۔ آدم نے کہاں سے سیکھا کہ مظلوم پر رونا چاہیے، ظالم پر لعنت کرنا چاہیے؟ آدم نے سیکھا خدا سے۔ خدا نے قرآن میں 3 پر لعنت کی ہے۔ میں اپنے کہے ہوئے جملے کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں۔ 3 سے مراد اگر آپ کہیں اور جائیں تو جواب دے آپ ہوں گے امت رسول کو۔ میں منبر رسول سے حقیقت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں 3 پر لعنت کی ہے اللہ نے، ایک ظالم، دوسرے غاصب، تیسرے جھوٹے۔ پتہ چلا جھوٹے پر لعنت، غاصب پر لعنت، ظالم پر لعنت۔ آدم نے اپنے اس بیٹے پر اسی لیے لعنت کی کہ جو ظالم تھا اس پہ گریہ کیا، جو مظلوم تھا۔ چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہم مجلسوں میں دنیا کو سبق سکھاتے ہیں کہ ہم شیطان سے رشتہ نہیں رکھتے، ہم اولاد آدم ہیں تو ہم وہی کریں گے کہ جو ہمارے جد نے کیا۔ ظالم پر لعنت کی، مظلوم پہ گریہ کیا۔ اب جب ہم نے واقعہ کربلا پڑھا تو حسین جیسا مظلوم کوئی نہ ملا، یزید جیسا ظالم کوئی نہ ملا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کس سے بہتر صلوات پیش کریں؟ عزیزوں، جناب اولا محمد کی پرسنالٹی، جناب اولا محمد کی فضیلت بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بزرگ ہم سے بہتر علماء و ذاکرین کو سماعت فرماتے رہتے ہیں اور دینی کتابوں پہ آپ کی ماشاء اللہ نگاہ بھی ہے، تاریخ سے آپ واقف ہیں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ہماری قوم کے نوجوان اس بات کو غور سے سنیں کہ جناب اولا محمد کون ہے؟ کہ جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے۔ سلام ہو ایسے شہزادوں پر، سلام ہو ایسے شہزادوں پر کہ جس کا ددیال اور جس کا ننیال ایک تھا۔ جو سمجھ گئے مولا ان کو سلامت رکھے، اور جو نہیں سمجھے تو میری نگاہ میں ان کی خطا نہیں، میری جہالت ہے، میری کمی ہے جو سمجھا نہ سکا۔ وضاحت کر دوں، جناب جعفر طیار اور مولا حیدر کرار سگے بھائی تھے۔ جناب عمران کے دونوں بیٹے تھے، جناب ابو طالب جن کو کہا جاتا ہے دونوں پسر تھے۔ ایک بھائی کے پوتے ہیں اولا محمد، دوسرے بھائی کے نواسے ہیں اولا محمد۔ رشتہ سب سمجھ گئے ہوں گے، جناب زینب علی مرتضیٰ کی بیٹی تھی، جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر تھے۔ 2 سگے بھائیوں سے رشتہ تھا، 2 سگے بھائیوں کا، جملہ دوہرا دوں، 2 سگے بھائیوں کا سگا رشتہ تھا، 2 سگے بھائیوں سے۔ وہ 2 سگے بھائی جعفر طیار، حیدر کرار، جن کا سگا رشتہ تھا وہ تھے اولا محمد۔ اب ان کی شان کیا ہے؟ چھوٹے بھائی کا نام تھا محمد، بڑے بھائی کا نام تھا اون۔ نوجوان اور بچے غور سے سنیں، چھوٹے بھائی کا نام تھا محمد، بڑے بھائی کا نام اون۔ بیٹے کس کے؟ جناب زینب کے، جناب سیدہ کے نواسے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے حسن و حسین کی یہ فضیلت ہے کہ محمد کے نواسے کہلاتے ہیں، اس طرح اولا محمد کی عظمت یہ ہے کہ سیدہ کے نواسے کہلاتے ہیں۔ اگر محمد معصوم تھے تو ان کی نانی بھی معصومہ تھی، اگر حسنین کے بابا معصوم تھے تو ان کے نانا بھی معصوم تھے، نانی بھی معصومہ، 2 ماموں بھی معصوم جن کا نام
حسن و حسین تھا، جناب محمد چھوٹے بھائی، جناب عون بڑے بھائی. اس بات پہ غور کیجئے گا کہ محمد ہے چھوٹے کا نام، عون ہے بڑے کا نام. تاریخ میں اس سے پہلے ان کے خاندان میں، خاندان رسالت و امامت میں ایک عون بھی ہے، ایک محمد بھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہاں عون چھوٹے ہیں، محمد بڑے ہیں. محمد ہے رسول خدا، عون ہے مولا علی. اگر کوئی پوچھے کہ مولا علی کا نیا نام عون کہاں سے لائے تو پڑھ کے دیکھو نعت علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت علی مظہر عجائب تجہد عونن. یہ عون جو ہے علی کا نام ہے. توجہ ہے، زینب کے بیٹوں کے نام اس طرح رکھے گئے کہ محمد بڑے بھائی تھے، عون علی مرتضیٰ چھوٹے بھائی تھے. یہاں چھوٹے بڑے کا سن ہٹا دو تو ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عون ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خاندان رسالت و امامت میں نام کی تکرار ہے، اور آج پڑھے لکھے خاندان میں، عزتدار خاندان میں سیرت رسالت اور امامت پہ عمل کیا جاتا ہے. آج کیا ہوتا ہے ہمارے آپ کے گھروں میں کہ جو پردادا تھے ان کا نام دہرایا جاتا تاکہ نام باقی رہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے گھروں میں کہ جو دادا کا نام ہے وہ پوتے کا نام ہے. کیوں نام ہے؟ کیسے یہ نام ہے کہ دادا کی یاد زندہ رہے. یہ دین ہے خاندان رسالت و امامت کی. ایک بیٹیوں کے نام فاطمہ نہیں، ایک بیٹی کا نام فاطمہ نہیں، کئی بیٹیوں کا نام فاطمہ. جیسے امام حسین کی ماں کا نام فاطمہ، مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، جناب عباس کی ماں کا نام فاطمہ کلابیہ. امام حسین کی دو بیٹیاں فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ. کسی عالم سے پوچھئے گا، صغریٰ نام نہیں، صغریٰ نشانی ہے. کبریٰ نام نہیں، کبریٰ نشانی ہے. جیسے اکبر و اصغر، علی اکبر یعنی بڑے علی، علی اصغر یعنی چھوٹے علی. اسی طرح فاطمہ کبریٰ یعنی بڑی فاطمہ، فاطمہ صغریٰ یعنی چھوٹی فاطمہ. تو خاندان رسالت کا دستور یہ رہا کہ نام دہرائے گئے. ایک ہی دور میں، ایک ہی نسل میں نام کی تکرار ہوئی. نہ جانے نام کی عظمت کیا تھی کہ بار بار فاطمہ رکھا گیا، بار بار فاطمہ رکھا گیا. نہ جانے نام کی تکرار کیا تھی کہ بار بار محمد لکھا گیا. نہ جانے نام کی تکرار کیا تھی، فضیلت کیا تھی جو بار بار علی لکھا گیا. کسی منزل پہ لے جا کے مجلس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، صرف توجہ کا محتاج ہوں. 14 معصومین کی فہرست غور سے پڑھیے. 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں. 14 معصومین کے نام پر غور کیجئے. پہلا نام محمد کا رسول خدا کا 14 میں، دوسرا نام محمد 5ویں امام کا، تیسرا نام محمد 9ویں امام کا، چوتھا نام محمد آخری امام کا. صلوات بھیجیں محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. تاریخ بتاتی ہے کہ 4 محمد ہیں 14 میں، 4 علی ہیں. پہلا علی میرا پہلا امام، دوسرا علی میرا چوتھا امام، زین العابدین، سید الساجدین، بیمار کربلا، امام سجاد. یہ القاب ہے امام کے، نام نہیں. نام تھا علی ابن الحسین. 14 میں پہلا علی پہلا امام، دوسرا علی چوتھا امام، تیسرا علی 8واں امام، چوتھا علی 10واں امام. 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں.
11ویں امام کا نام حسن، مگر نہ جانے خدا کی مصلحت کیا تھی کہ 14 میں حسین ایک ہے، 14 میں حسین ایک ہے۔ اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ ہر اہمیت والے نام کو دہرایا گیا، مگر حسین کے نام کو اکلوتا رکھا گیا۔ شاید اللہ کی یہ بھی مصلحت رہی ہو کہ جیسے میں اکیلا ہوں ویسے 14 میں حسین بھی اکیلا ہے۔ صلوات بھیجے محمد، کیونکہ اسی اللہ کا دین اسی حسین نے بچایا، اسی اللہ کی شریعت اس نے بچائی، قرآن اس نے بچایا، نماز اس نے بچائی، روزہ اس نے بچایا۔ اب یہاں پر وضاحت کر دوں، پڑھنے کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ہو سکتا ہے بات مجلس کوئی مجھ سے پوچھے، نہ پوچھے تو اس کے دل میں خیال ستائے گا، اگر واقعہ کربلا علی کے دور میں ہوتا تو یہی کام مولا علی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا، اگر واقعہ کربلا امام حسن کے دور میں ہوتا وہ بھی یہی کرتے۔ اب لوگ ایک سوال کرتے ہیں، بچوں کے لیے جواب دوں، غیر قوم سے لڑنا مت، مگر اگر کوئی ناجائز سوال ہو تو جائز جواب ضرور دینا۔ ایک ناجائز سوال ہوتا ہے ہماری قوم سے، کیا سوال ہوتا ہے؟ امام حسن اور امام حسین میں معاذ اللہ اختلاف تھا، غیر پوچھتے ہیں کیا اختلاف تھا؟ ایک بھائی نے صلح کی، ایک بھائی نے جنگ کی، تو بھائی ہمیں اتنا بتا دو کہ کس بھائی نے صلح کی؟ کہا امام حسن نے۔ ران جھوٹ ہے، جھوٹ ہے کہ امام حسن نے صلح کی، یہ مشہور زمانہ ہے، جیسے صحیح لفظ ہے تخت، بولا جاتا ہے تخت۔ زچہ خانہ خانہ کعبہ فاطمہ بنت اسد کا ہے، ذاکرین منبر سے جذبات میں کہتے ہیں علی کا زچہ خانہ، بچے کا زچہ خانہ نہیں ہوتا ہے، زچے کا زچہ خانہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ علی کا زچہ خانہ نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کا زچہ خانہ ہے، مگر 80% منبر پر یہ جملہ کہا جاتا ہے علی کا زچہ خانہ خانہ کعبہ، علی کا زچہ خانہ۔ ہمارے کان یہ بات سننے کو اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ کوئی سوال بھی نہیں کرتا، علی کا زچہ خانہ نہیں، فاطمہ بنت اسد کا زچہ خانہ ہے۔ اسی طرح سے یہ رواج ہو گیا ہے کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسن نے صلح کی، صلح کرتا کون ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میں پٹنہ آیا، احتشام بھائی سے میری نا اتفاقی ہوئی، بات بڑھ گئی، FIR ہو گئی میری طرف سے یا ان کی طرف سے، آخر میں تھانے میں صلح کی بات آئی۔ صلح کی پہل کون کرتا ہے؟ کہا وہ پارٹی صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے جو کمزور ہو، جس کے پاس سورس نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ کبھی مضبوط پارٹی صلح کی بات نہیں کرتی، صلح کی بات وہی کرتا ہے کہ جو کمزور اپنے کو محسوس کرے۔ امام حسن کسی حساب سے کمزور نہ تھے، نہ خاندانی اعتبار سے، نہ نسل کے اعتبار سے، نہ منصب کے اعتبار سے، نہ اقتدار کے اعتبار سے۔ امام حسن مضبوط تھے۔ سامنے والے نے کہا تھا اے نبی کے نواسے کیا صلح ہو سکتی ہے؟ تو امام راضی ہو گئے، کہا ہو سکتی ہے مگر میری شرائط ہیں، شرط نہیں، ایک شرط کو شرط کہتے ہیں، شرائط جمع ہے۔ کہا پہلی شرط، کہا یہ جو 70,000 ممبروں سے میرے علی کے، میرے بابا کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں بند کرائی جائیں۔ دستخط ہوئے، مہر لگائی گئی، اور شرطیں رکھی امام نے۔ امام کی شرطیں مخالف نے مانی تھی تو صلح ہوئی ہے۔
امام نے بدعقیدہ کی شرطیں نہیں مانی، امام کی شرطیں اب کتنی احتیاط پٹنہ میں بڑھتی جائے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں، جس کو نام چاہیے وہ بات مجلس پوچھ سکتا ہے کہ نام کیا تھا، نام جانتے ہیں، رشتہ سنتے چلیے، یزید کا باپ تھا۔ اب جو نہ پہچانے ایسوں کو تو اتنا تعارف کافی ہے کہ کتنی برائیاں تھیں اس میں، کہ جتنی برائیاں یزید میں تھیں اس سے زیادہ تھیں، کہ دلیل کیا ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ تعارف کافی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ اب باپ تو افضل ہوتا ہی ہے، ہر چیز میں افضل ہوگا، تاریخ بتاتی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے بھائی نے سلوک کی ہے، بھائی نے جنگ کی، اختلاف تھا۔ اے بھائی آپ لکھنؤ آئیے، گرمی کے موسم میں ہمیں کاٹن کرتے میں پائے، پھر جنوری کے موسم میں آئیے، ہمارے چھوٹے بھائی شوذب جرملی کو سوٹر پہنے دیکھیے، پھر پٹنے آ کے آپ کیا ایسی باتیں کریں گے کہ طاہر جرملی صاحب کے 2 بیٹے حافظ جرملی اور شوذب جرملی میں اختلاف ہے۔ پٹنے والوں نے پوچھا استغفر اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو خاندان عظیم تھا، کیسے بھائیوں میں اختلاف ہوا؟ کہ ایک کاٹن کا کرتا پہنتا ہے، ایک سوٹر پہنتا ہے، ایک گرم کپڑے ٹھنڈے کپڑے۔ جو بھی عقل مند ہوگا سوال ضرور کرے گا، حافظ جرملی سے کب ملے؟ کہ مئی جون میں۔ شوذب سے کب ملاقات ہوئی؟ کہ جنوری میں۔ کہ بھائیوں کا اختلاف نہیں ہے، آپ کی جہالت کا اختلاف ہے، بھائیوں کا اختلاف نہیں ہے، موسم کا اختلاف ہے۔ جس بھائی کو گرمی میں دیکھا تو کاٹن کپڑے میں پایا، جس کو سردی میں دیکھا تو گرم کپڑوں میں پایا۔ حسن و حسین میں اختلاف نہیں تھا، وہاں سامنے والے نے سلو کر لی تو امام راضی ہو گئے، اگر سلو سے معاملہ نہ چلتا تو حسن بھی جنگ کرتے۔ اور سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام حسن اگر جنگ کے مخالف ہوتے تو اپنے بیٹے کے شانے پر جنگ کے لیے تعویذ نہ باندھتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی 5 منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسن و حسین میں کوئی اختلاف نہیں، بندے الفاظوں میں، اشاروں میں سمجھداروں کا امتحان لینے جا رہا ہوں۔ ہمارے قوم کے بچے بھی سمجھدار ہیں، مجلسیں سن کے پڑھے لکھے ہو چکے ہیں، بچے بھی سنے، بزرگ بھی سنے۔ نام کسی کا نہیں لیتا، مجھے نام سے بحث نہیں، جو باتوں اشاروں میں جو مزہ ہے اتنا کھل کے مزہ نہیں آتا سننے میں۔ تاریخ بتاتی ہے بھائیوں کا اختلاف نہیں تھا، باپ بیٹے میں اختلاف تھا۔ کوئی دلیل پوچھے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ ہمیں کہ امام سے سلو کس نے کی؟ کا باپ نے۔ امام حسین سے جنگ کس نے کی؟ کا اسی کے بیٹے یزید نے۔ ایک سوال کرتا ہوں امت رسول سے، دونوں سگے بھائی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا، فاطمہ کے دونوں پسر، نبی کے دونوں نواسے، علی کے دونوں بیٹے۔ تمہارے باپ نے بڑے بھائی سے سلو کی، اسی کے بیٹے نے حسین سے جنگ کیوں کی؟ ارے باپ کو معلوم تھا کہ ان سے لڑنا مناسب نہیں ہے۔ یزید کتنا بدتمیز تھا جو حسین سے لڑ بیٹھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ باپ بیٹوں کا اختلاف تھا، امام حسن و حسین کا اختلاف۔ بس عزیزوں، چونکہ یہ تاریخ مصائب کی ہے، اس لیے فضائل یہیں پر روک کے آگے کی مجلس میں سنیں۔ جناب اون محمد، ایک کا نام اون، دوسرے کا نام جعفر طیار۔ عزیزوں، آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ یہ 5ویں محرم حسین ابن علی کے ان
خود کے بالوں سے منسوب کہ جس کو پالنے والے ماموں تھے۔ یہ بات یاد رکھنا عزاداروں کہ بھتیجے کو پھوپھی نے پالا، بیٹا تھا حسین ابن علی کا، شہزادہ جناب علی اکبر، جناب زینب نے پالا، جناب اون محمد کو امام حسین نے پالا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ امام حسین اپنا بیٹا اکبر پال لیتے، جناب زینب اپنے شہزادے اون محمد کو پال لیتے، مگر زینب و حسین نے رشتوں کی اہمیتیں بتائیں کہ دیکھو ماموں کا حق بھانجوں پر ہے، بھانجے کا حق ماموں پر ہے، پھوپھی کا حق بھتیجے پر ہے، بھتیجے کا حق پھوپھی پر ہے۔ پھوپھی نے بھتیجے کو پالا، ماموں نے اون محمد کو پالا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جناب اون محمد ماموں حسین کے خدمت میں آئے، دست ادب جوڑے، ماموں جان رن کی اجازت۔ جناب اون محمد کی عظمت ایک جملے میں پڑھتا چلو، 3 علمداروں سے سگا رشتہ ہے جناب اون محمد کا۔ پہلے علمدار جنگ موتا والے جناب جعفر طیار، دادا بھی تھے علمدار بھی تھے۔ جعفر طیار جیسے علمدار کا رشتہ اون محمد سے۔ خیبر کے علمدار علی مرتضیٰ، خیبر کے علمدار کا رشتہ سگا اون محمد سے۔ تیسرا علمدار بتانے کی ضرورت نہیں، مگر بچوں کے لیے نام لینا واجب سمجھتا ہوں، کربلا کا علمدار حسینی مولا عباس۔ جناب اون محمد صرف جناب عباس کے بھانجے نہیں تھے، شاگرد بھی تھے، چونکہ جناب اون محمد کو جنگ کے جوہر سکھانے والے جناب عباس تھے۔ جناب عباس ماموں بھی تھے رشتے میں اور استاد بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب اون محمد جنگ کی اجازت لینے حسین کے پاس آئے تو امام نے فرمایا، اے بیٹا ابھی کم سن ہو، ابھی علی اکبر موجود ہیں، ابھی قاسم زندہ ہیں، خیموں میں جاؤ۔ خیمے میں واپس آئے، جناب زینب نے دیکھا کہ بچے خیمے میں واپس آئے۔ شہزادی آگے بڑھی، جناب زینب نے پوچھا، اے میرے لال، ماموں سے ابھی تک اجازت نہیں مانگی؟ رات میں شب عاشور میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا کہ قاسم سے پہلے، اکبر سے پہلے، عباس سے پہلے جان کو قربان کرنا۔ بچے رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اماں ماموں اجازت